السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول سلیکشن۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ شاہد جتیال نے سرد آواز میں پوچھا تو ایک ملازم ان کے پاس آیا تھا۔ سائیں اندر کوئی ہے، شاید کوئی چور ہے، دروازہ نہیں کھل رہا، وہ تیزی سے بولا تھا۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی، کچھ لوگوں کو سمجھایا ہوا تھا، باقی کے ملازم سب میں گھبرا چکے تھے، معاملہ جیسے سنگین ہو چکا تھا۔ شاہد جتیال کے ساتھ قمر جتیال بھی چونکے اور تیزی سے دروازے کی جانب بڑھے۔ حویلی کے تقریباً سبھی ملازم یہاں جمع ہو چکے تھے۔ کون ہے اندر؟ وہ گرائے۔ بت خان، دروازہ کھولو، دوسری چابی لاؤ۔ انہوں نے ہوش دلایا تو بت خان بھاگتے ہوئے نیچے اترا تھا۔ ایسے کیسے کوئی اندر جا سکتا ہے؟ بابر خان کدھر تھے؟ تم؟ وہ اس پر چلائے۔ سائیں، میں 2 منٹ کے لیے ہی ہٹا تھا، مجھے معاف۔ شاہد جتیال نے اسے پیچھے دھکا دیا تھا۔ سب ان کے مطابق جا رہا تھا۔ یہ چابی۔ بت خان واپس بھاگتے ہوئے آیا اور چابی بابر خان کو دی تھی۔ اسی لمحے وہ دونوں بھی اندر آئے۔ سیڑھیوں سے اوپر چڑھتے وہ عین دروازے کے پاس پہنچ چکے تھے۔ ملازمین پیچھے ہو گئے۔ سامر حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا، کمرے کے بند دروازے کو۔ ابھی تو وہاں کوئی نہیں تھا، پھر اب یہ سب؟ حازم نے گہرا سانس لیا۔ وہ لڑکی نہیں مانی تھی تو یہی ٹھیک ہے۔ کلک کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا۔ سب ایک دم جیسے کمرے میں داخل ہوئے۔ مہیرہ موبائل اٹھا رہی تھی، ایک دم پیچھے مڑی۔ اتنے سب لوگوں کو دیکھ کر موبائل گر گیا ہاتھوں سے۔ اس کی نگاہ سامر پر نہیں گئی، جبکہ سامر، وہ شل ہو گیا۔ وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کس کی اجازت سے؟ یہاں آئی شاہد جتیال ایک دم اس کے پاس پہنچتے چلائے تھے۔ ملازموں نے اسے پہچان لیا۔ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ حیران تھے، جو پلان کا حصہ تھے مطمئن ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں حازم، چوری کرنے آئی ہو تم یہاں؟ نہیں، وہ تڑپ گئی۔ اس نے حازم کو دیکھا، وہ مطمئن تھا، اسے دیکھتے ہی آنکھ ماری۔ وہ صدمے سے چکرا گئی۔ تو سب اس نے کیا تھا؟ چوری کرو گی تم؟ ہاں، میرے گھر چوری؟ انہوں نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے ہی تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، چھوڑیں۔ سامر تڑپ گیا، مہیرہ کو دور کرنا چاہا، مگر جبھی یہ میرے گھر کی مجرم ہے، اس نے یہاں سے چوری کرنی چاہی، میں کھڑے کھڑے اس کو مار دوں گا۔ پل میں انہوں نے پسٹل نکالتے اس کے سر پر رکھ دی۔ جہاں مہیرہ کی چیخ بے ساختہ تھی، وہیں حازم بھی بے چین ہوا۔ اس کا باپ یہ کر بھی سکتا تھا۔ پیچھے ہٹو، ورنہ اس کا فیصلہ جرگہ نہیں میں کروں گا، اور ادھر ہی، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ سامر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اگر ابھی نہیں چھوڑتا تو وہ اسے مار دیتے۔ ان کی آنکھوں میں اتنی نفرت تھی مہیرہ کے لیے، وہ شل رہ گیا۔ اتنی نفرت؟ بند کرو اسے کال کوٹری میں، اس کا فیصلہ جرگہ کرے گا، اور میں دیکھتا ہوں اسے اب کون بچاتا ہے۔ انہوں نے پوری قوت سے اسے 2 ملازموں کے پاس پھینکا۔ وہ اس قدر ڈر چکی تھی کہ پھر کچھ بول نہ سکی۔ وہ 2 عورتیں اسے گھسیٹ کر لے گئیں۔ رفتہ رفتہ سب کمرے سے نکل گئے۔ وہ 2 بچ گئے۔ بیچاری، بات مان لیتی تو۔ سامر باہر نکل گیا۔ حازم کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ ایسا نہیں چاہتا تھا، مگر اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس نے جھک کر مہیرہ کا موبائل اٹھا لیا۔ گلابی کور والے موبائل کو وہ دیکھتا رہا تھا۔ اس سے اس کا سب لے لیا گیا، یہاں تک کہ جو اس نے کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی۔ سیاہ رنگ کی شلوار قمیض میں وہ بکھرے بالوں میں اندھیرے کمرے میں ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ پورا وجود لرز رہا تھا۔ آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ یہ کیا بے وقوفی کر لی تھی اس نے، مگر وہ کیا کرتی؟ نہ آتی تو حازم ارتسام کو مروا چکا ہوتا۔ اب تک آئی تو بھی کچھ نہ بچا۔ نہ جانے اس کا باپ اور کتنا ہوار ہوگا اب۔ وہ روئے جا رہی تھی، مگر سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ حازم کے بندوں نے اسے اطلاع دی تھی، اس کی بیٹی ان کے قبضے میں تھی، اور کل شام پھر جرگہ بلایا گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ مہیرہ اندر کیوں گئی۔ اس وقت اسے صرف مہیرہ کی فکر تھی۔ ماں رو رو کر دعائیں کر رہی تھی۔ یہ کیسی آزمائش تھی کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے اب اس کی بچی کے ساتھ کیا ہوتا۔
اسے دنیا داری کب آتی تھی؟ وہ ہمیشہ ہر کسی کی باتوں میں آ جاتی۔ وہ معصوم تھی، دنیا سے بے خبر تھی۔ اب نہ جانے کیا ہوتا اس کے ساتھ۔ شام بھی آ گئی تھی، جرگہ بیٹھ چکا تھا۔ لوگوں کا ہجوم تھا کیونکہ جرگہ پنچایت کے بڑے نے بٹھایا تھا۔ لوگ تجسس کے ہاتھوں مجبور جمع ہو چکے تھے، باقی سب سرپنچ جمع تھے۔ مدعا بیان کر دیا گیا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ مہیرہ خان دخترِ اسحاق خان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے جلتے کوئلوں پر چلنا ہوگا، اور یہ پنچایت کا آخری فیصلہ ہے۔ قبرستان کی سی خاموشی میں واحد ستیال کی بھاری آواز گونجتی ایک آخری فیصلہ سنا چکی تھی۔ یہاں کئی جلتے دلوں پر پھوار برسی، وہیں کئی دھڑکتے دل خوف کے باعث دھڑکنا بھول گئے تھے۔ کاٹن کی سیاہ شلوار قمیص میں ملبوس سامر میر ستیال نے حیرت و غصے سے باپ کو دیکھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ان کے بولنے کی قوت لے لے یا پھر فیصلہ کرنے کا اختیار، مگر کوئی اختیار تھا نہیں۔ شدت سے سرخ ہوتی آنکھوں کو بھیجتے اس نے جیسے بہت کچھ ضبط کرنا چاہا تھا۔ وہ ابھی کچھ نہیں بولنا چاہتا تھا، مگر یہ بات بھی پکی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کرے گا۔ بلوچستان کے گاؤں میں یہ ایک رسم تھی۔ یہاں جس عورت یا مرد پر کوئی الزام لگتا، چوری، زنا یا بدکاری کا، تو خود کو بے گناہ ثابت کرنے کے لیے یا سزا کے طور پر سلگتے کوئلوں پر چلنا پڑتا۔ گو کہ یہ ایک بوسیدہ رسم تھی، مگر یہاں کے لوگ اپنی جانوں سے زیادہ رسم و رواج کو اہمیت دیتے تھے۔ آج پھر ایک جرگہ بیٹھا تھا اور ملزم مہیرہ خان کو مانا جا رہا تھا۔ اس وقت جرگے میں کافی لوگ تھے جنہیں فیصلے سے اعتراض تھا، مگر بولنے کا حق کسی کے پاس نہ تھا۔ حازم سرحان نے مونچھوں کو تاؤ دیتے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ سیاہ سادی شلوار قمیص پہنے، اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ شال کندھوں پر گر چکی تھی، جبکہ جرگے کا فیصلہ سنتی وہ پتھرائی نگاہوں سے ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ مزاحمت ترک ہو گئی، مگر شاہی جدیال کی دو ملازمین نے اسے شدت سے پکڑا ہوا تھا۔ سچ کا ساتھ دینے کی سزا تھی یا پھر گناہ گار ایک قاتل کو اس کے انجام تک پہنچنے کی خواہش یہاں تک کہ لے آئی تھی۔ جو بھی تھا یہ انجام تک پہنچنے کی یہ اس کی سوچ سے زیادہ تھا۔ شدید خوف کے باوجود، چاہنے کے باوجود اس نے ایک آنسو نہ بہنے دیا تھا۔ البتہ سیاہ آنکھیں شدید خوف سے لبریز تھیں۔ کل سے نہ کچھ کھایا نہ ہی پیا، پوری رات اندھیرے میں جاگ کر گزاری تھی۔ نہیں، میری بیٹی بے گناہ ہے، اس کو یہ سزا نہیں مل سکتی۔ رحم سائیں، ہمیں کچھ وقت۔ اسحاق خان جرگے کا فیصلہ سنتے ہی تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر شاہد جدیال نے اس کی بھی اجازت نہ دی۔ فیصلہ سنایا جا چکا ہے اسحاق خان، اگر اتنا ہی ڈر تھا تو اپنی بیٹی کو لگام میں ڈال کر رکھتے۔ بت خان، تیاری کرو، سرد آواز میں بولتے شاہد جدیال نے ساتھ ہی اپنے خاص ملازم کو حکم سنایا تھا۔ کئی ترس بھری نگاہیں اس معصوم پر پڑی تھیں۔ یہ موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتے تھے، اور یہ رسم بھی نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، کیونکہ یہ بے گناہ کو بے گناہ ثابت کرتی تھی۔ آخری لمحے میں وہ فیصلہ بدلنے کا سوچے بیٹھے تھے۔ مجھے فیصلے سے اعتراض ہے۔ اس لڑکی کو ایسی کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ جب چاہنے کے باوجود بھی برداشت نہ ہوا تو ایک دم کھڑے ہوتے وہ تقریباً چلاتے ہوئے بولا تھا۔ رگیں ابھری ہوئی تھیں، غصے کے باعث رنگت شدید سرخ ہو رہی تھی۔ یہاں کے رسم و رواج سے وہ اکتا چکا تھا۔ پھر اب سزا اس کے محبوب کو سنائی جا رہی تھی۔ وہ جو معصوم تھی، بے گناہ تھی، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ سب کی آنکھوں میں حیرت ابھری، سب ایک دم کھڑے ہوئے تھے۔ آج دوسری بار واحد ستیال کے فیصلے پر کسی نے اعتراض کیا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ اپنا ہی اکلوتا بیٹا تھا۔ مہیرہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کے لیے کیوں بول رہا ہے، وہ بھی اپنے باپ کے فیصلے کے خلاف جا کر۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی، کبھی حازم سرحان کو تو کبھی سامر میر کو۔ باقی سب جیسے پس منظر میں چلے گئے تھے۔ دھڑکنیں کانوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ کیسے چلتی کوئلوں پر؟ وہ کہ وہ بے گناہ تھی، مگر خوف اسے اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اب تم ہمارے فیصلے پر اعتراض کرو گے؟
वाहिद सत्याल बेयकीनी से बोले, ऐसी बगावत तो आज तक कोई न कर सका था, फिर सामर ही क्यों हर बार। मगर कहीं ना कहीं उन्हें डर ज़रूर था और अब यकीन हो गया था उनके बेटे को यही लड़की मिली थी। उनका दिमाग चल होने लगा। शाहिद जद्दयाल हैरान थे, वो क्यों उनके खिलाफ जा रहा था। उसने हाजिम को देखा मगर वो नहीं देख रहा था उन्हें। मैं जब गवाही दे रहा हूँ कि ये लड़की, वो मुड़ा नहीं मगर हाथ से उसकी जानिब इशारा किया। वो सांसें रोक गई थी। ये गुनाहगार नहीं, चोरी नहीं की उसने, तो फिर वो आंखें बंद करके उस पर यकीन कर सकता था। वो उसकी सांसों में रच बस चुकी थी। अब कैसा शक, अब कैसी तस्दीक। सिर्फ चोरी नहीं, ये एक बदकिरदार लड़की है। आज पहली बार नहीं, कई बार इसकी नीच हरकतों की खबर मिलती रही है और पहले भी जिरगे में बुलाया गया है इसे, मगर अब बस। इसे जिरगे के फैसले का कैसी बदकिरदारी। हाँ, बीच महफिल एक औरत पर बुहतान लगाते आपको खुदा से डर नहीं लग रहा? कोई सबूत है आपके पास? शाहिद जद्दयाल ने बात काटते वो हैरतों बेयकीनी से बोला था। उसे इस कदर नफ़रत की वजह समझ नहीं आ रही थी। जबकि महिरा ने कर्ब से आंखें मेंची, वो तो अपनी बहन सी दोस्त को इंसाफ दिलाने निकली थी, अपने बेगुनाह भाई को जेल से निकलवाना चाहती थी, मगर यहाँ तो उसके किरदार की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी। सब नाकाबिले बर्दाश्त था। उन दोनों औरतों ने हनूज़ उसे पकड़ रखा था, उसके बावजूद भी वह भागने की सकत नहीं रखती थी। इसहाक खान गिरते गिरते बचा था। सबूत है ना? मैं खुद सबूत हूँ। ये लड़की कई बार मुझसे तन्हाई में मिल चुकी है, इससे ज़्यादा इसके खिलाफ क्या चाहिए? आखिरकार हाजिम सरहान ने सर्द स्पॉट निगाहों से महिरा को देखते हुए कह ही दिया। उसे एक आंख न बाया था सामिर का महिरा की साइड लेना। वो आज उसे इतना खौफज़दा कर देना चाहता था कि फिर कभी वो उसके खिलाफ जाने की कोशिश ना करे। खानपुर में किसी की हिम्मत ना हो उसके खिलाफ बोलने की, तो फिर वो छोटी सी लड़की कैसे? उसकी वजह से लोग उससे बदगुमान होने लगे थे। वो खौफतारी करना चाहता था सब पर। सामर के साथ साथ महिरा की आंखें भी हैरत से फैली। आंख से आंसू गिरते गालों को भिगोने लगा था। इसहाक खान ने वो मुश्किल दरहत का सहारा लेते खुद को गिरने से बचाया। इतना बड़ा बुहतान उसकी मासूम बेटी पर, उसकी बरसों की बनाई इज्जत को मलिया मेट कर दिया गया था। उस जिरगे में पहले ही कम दुख थे, पहले कम रसवाई मिली थी कि अब वाहिद सत्याल और शाहिद जद्दयाल समेत वहाँ खड़े सब सरपंच अब हाजिम और सामर को देख रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बढ़कर एक थे। किसी एक की खुद का मधूली करते तो दूसरे की नाराज़गी को बर्दाश्त करना पड़ता। ये तुमसे मिलती रही है तन्हाई में। काफ़ी लम्हों बाद वो बोलने के काबिल हुआ। जो लड़की शदीद तकलीफ़ में भी किसी गैर महरम की मदद लेने से इनकारी हुई थी, वो कैसे? वो सर्द निगाहों से हाजिम को देख रहा था, जिसका एक पल को रंग फक हुआ, मगर फिर हाँ बिल्कुल। और तुम जिस लड़की की तरफदारी कर रहे हो सामर मीर, जिसके इश्क में मर मिटे हो, ये कई बार मुझसे तन्हाई में मिल चुकी है। इसके मासूम चेहरे पर ना जाओ, ये एक बदकिरदार लड़की है। जिरगे के सामने खुद को सच्चा साबित करने के लिए वो ये तक भूल गया कि जिस लड़की पर बुहतान लगा रहा था, वो लड़की उसके काफिर दिल की पहली तमन्ना थी। अच्छा तो फिर ठीक है। वो एकदम मुड़ा। इससे पहले कोई कुछ समझता, वो पल में महिरा तक पहुंचा था। उसका बाजू सख्ती से पकड़े अपने साथ ज़बरदस्ती खींचा था। उसे कुछ समझ न आया। खौफ के बायस जैसे जान निकलने लगी थी, वो उसके साथ घसीटती जा रही थी। उसको हैरत खौफ से देख रही थी, जिसने उसे बीच चिड़के में लाते एकदम छोड़ा था, यूं कि वो गिरते गिरते बची। उसे कम से कम सामर से ऐसी उम्मीद नहीं थी। बाकी सब हैरत की तस्वीर बने उसे देख रहे थे, जो कुछ लम्हे पहले उसके हक़ में बोल रहा था। अब कैसे उसे सबके सामने सबके हवाले कर सकता था। इसहाक खान ने तड़प कर आगे बढ़ना चाहा, मगर वाहिद सत्याल के बंधु ने बेदर्दी से उसे पकड़ लिया था। वो चीख रहा था। जिरगे में पहली बार अफरा तफरी मच गई थी, जिसके आसार कुछ अच्छे नहीं लग रहे थे। तन्हाई में ये तुमसे मिलती रही है और तुम इससे, तो गुनहगार तुम दोनों हो,
اور جو سزا پہلے صرف مہیرہ اسحاق کے لیے تجویز کی گئی تھی، اب اسی سزا کے حقدار تم دونوں ہو۔ انصاف کرنا ہے تو پھر سب کے لیے انصاف کرو۔ اس کی سرد و سپاٹ آواز گونجتی وہاں موجود ہر ذی روح کو ساکت کر گئی تھی۔ جس نے جرگہ لگایا تھا اسے ہی سزا سنائی جا چکی تھی، اور یہ پہلی بار ہوا تھا۔ If you like this novel, so please subscribe and like. Okay, Allah Hafiz.